بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں عظمیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظمیٰ۔ ناظرین، آج میں ایک بہت ہی سیریس ایشو کے اوپر بات کرنے لگی ہوں، جو کہ ایک واقعہ پیش آیا ہے 14 اگست کو۔ پاکستان جب بنا تھا، 14 اگست جو ہے وہ آزادی کا دن ہے اور اس کو منانے کا ہر انسان کو حق حاصل ہے۔ 14 اگست اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ ہم آزادانہ زندگی گزار سکیں۔ تو 14 اگست کو مینار پاکستان کے اوپر عائشہ اکرم ٹک ٹاک جو سٹار تھی، اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ ہماری عوام نے اس کے ساتھ سیلفی لینے کے لیے اس کے کپڑے تک پھاڑ دیے، اس کو ننگا کیا، اس کو فٹ بال کی طرح لوگ پھینکتے رہے اور 3 سے 4 ہزار لوگ وہاں پہ موجود تھے، جس میں سے کسی ایک نے بھی 500 لوگوں نے بھی بچانے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارا ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ ملک ہے، جس کے نام پوری دنیا میں تا قیامت روشن رہے، لیکن جو ہماری ینگسٹ ہے، جو ہماری یوتھ ہے، وہ اس کا نام کس طرح بدنام کر رہی ہے۔ یہ تربیت کی کمی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کرتے، جس کی وجہ سے سوسائٹی میں اس طرح کے ایشو کریٹ ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں آج تک اس طرح کا واقعہ نہیں دیکھا۔ کیا ہم ماں بہنیں بیٹیاں اپنے ہی ملک میں سیف نہیں ہیں؟ کسی ایسے پلیس کے اوپر جا کے ہم کسی چیز کی کوریج نہیں کر سکتے؟ وہاں پہ ویڈیو شوٹ کرنے گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں پنجاب نیوز پاکستان کے اینکر اویس بٹی اور ان کے ساتھ ہیں راؤ تنویر۔ ہم ان سے تو پوچھتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ ہمیں تحفظ دیتی ہے، 15 جو ہے اس کے اوپر جب کال ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 5 سے 6 منٹ یا 2-4 منٹ کے اندر پولیس ہمارے پاس آئے گی، لیکن 2 کالز کی گئیں۔ وہاں پہ ویڈیو شوٹ کرنے گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں پنجاب نیوز پاکستان کے اینکر اویس بٹی اور ان کے ساتھ ہیں راؤ تنویر۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ راؤ تنویر صاحب جو ہیں ان کی کافی فیملی جو ہے وہ پولیس میں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ اویس بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کے اوپر کیا بولیں گے؟ ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ایون کہ میں بھی، ہم اپنے ہی ملک کے اندر سیف نہیں ہیں۔ ہم ایسے پلیسز میں، گراؤنڈ میں کیا کہتے ہیں، پارک کے اندر جا ہی نہیں سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو یہ جو ایشو ہے انتہائی سینسٹیو ایشو ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اکثر لوگ جو ایونٹ آتے ہیں، 14 اگست ہوگی، عید والا دن ہو گیا، باہر نکلتے ہیں اپنی فیملیز کو لے کر۔ کیا اس طرح میں پاکستان میں ہوتا ہے؟ پاکستان کا آپ یہ جو حال دیکھ رہے ہیں، یہ 14 اگست والے دن یہ جو واقعہ پیش آیا، انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ ایک ماں، بیٹی، بہن جب گھر سے نکلتی ہے، کیا اسے چھیڑنے والے یا لوگ کہتے ہیں بھائی ہم آزاد ہو گیا، اب اسے ہم چھیڑیں گے یا اس کے ساتھ سیلفیاں لیں گے یا جو بھی کچھ کریں گے؟ کیوں ایسا کیوں ہوتا پاکستان میں؟ کیونکہ یہ بھی کسی کی ماں، بہن یا بیٹی تھی۔ کیوں اسے 400 لوگوں نے، کسی کے پاس بھی اتنی غیرت نہیں تھی کہ اسے انہوں نے اس کو برخنا بھی کیا، ان کو اچھالتے بھی رہے؟ کیا وہ گین تھا؟ کیا وہ عورت نہیں تھی؟ ایک عورت، اسلام نے عورت کو بڑی عزت دی ہے۔ میرے پاس تو الفاظ نہیں اس کو بیان کرنے کے لیے کہ ایک عورت تھی، عورت ذات تھی۔ مرد ہوتا کہ یا میں نے سیلفی لینی، عورت کے ساتھ آپ سیلفی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، سیلفی کے حد تک تو ٹھیک ہے، اس کے آپ نے کپڑے بھی پھاڑے، اس کو آپ نے اچھالا بھی، اس کو آپ نے برہنا بھی کیا، جب تک وہ گر نہیں گئی، جب تک اس کے آخری سانس پہ چلی نہیں گئی، تب تک آپ اس کے ساتھ یہی حال کرتے رہیں۔ اگر یہ میں دیکھنے والوں سے معذرت کے ساتھ یہ میں کہتا ہوں، اگر اس کی جگہ آپ کی ماں، بہن، بیٹی ہوتی تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوتا؟ آپ کو پتہ اس کے ساتھ کیا بیتی تھی؟ وہ بھی کسی کی بہن تھی۔ کیا وہ ایک ٹک ٹاکر سٹار تھی تو جو مرضی اس کے ساتھ کرو؟ کیا اس کو پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا وہ پاکستان میں جو ٹک ٹاکر ہیں وہ جب باہر نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا؟ میری تمام دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو لوگ تھے یہ پاکستانی ہیں نا، اس مسلمان بھی تھے ان میں سے، میں بھی ہو سکتا ہے کوئی اور مذہب بھی ہو، لیکن زیادہ کمیونٹی مسلمان تھی نا۔ کیا اسلام یہ چیز کی اجازت دیتا آپ کو؟ اپنی ماں، بہن، بیٹی کی آپ تو حفاظت کرتے ہو، لیکن دوسرے کی طرح آپ حیوان بن جاتے ہو۔ ایک حیوانیت کی یہ ایسی مثال ہے۔ اگر یہ آپ نے آج پاکستان بیٹی کے ساتھ ایسا کیا، کل کو یہ پاکستان کے بعد جو ٹورسٹ پاکستان میں آتے ہیں ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تو پاکستان کہاں پہ جائے گا؟ پاکستان کو تو بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ کئی جلسے ہوئے اس طرح کے، وہاں پہ عورتوں کو اس طرح ٹورچر کیا گیا، اس طرح کیا گیا۔ اتنی راؤ تنویر بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ 15 پہ جب ہم کال کرتے ہیں تو فوراً پولیس آ جاتی ہے۔ آپ کی فیملی میں سے ماشاءاللہ کافی لوگ پولیس میں ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ
पुलिस 2.5 घंटे तक नहीं पहुंची और फिर एंड पे ये मामला जो है आज तक किसी को नहीं पता, अभी तक किसी को नहीं पता कि एंड पे मामले के ऊपर काबू कैसे पाया गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मैं जैसे कि आपके इल्म में कि 14 अगस्त का दिन था और आज़ादी का दिन था। आज़ादी के दिन जो पाकिस्तान की जो पुलिस है, आर्मी है, सबसे ज़्यादा जो इशू होता है वो सिक्योरिटी का इशू होता है। कोई बम ब्लास्ट ना हो जाए, इस तरह कोई वाक़या पेश ना आ जाए। जो पुलिस की जो ज़्यादातर जो नफरी थी वो मुख्तलिफ नाकों पर थी, जैसे कि कसूर की तरफ से आते हैं या आउट ऑफ सिटी से जहाँ पर इंटर होते हैं, तो वहाँ पर नफरी मौजूद थी। और इसके अलावा जो लाहौर के अंदर जो मेन जो मकामात हैं, जहाँ पर पब्लिक प्लेस है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक का रश होता है, वहाँ पर पुलिस के लोग मौजूद थे। और आज़ादी का दिन था और रश बहुत ज़्यादा था। जैसे कि जिस खातून के साथ ये वाक़या पेश है, उन्होंने अपने मुंह से ये बात बोल दी है कि उस वक्त तकरीबन 4000 से ज़्यादा लोग इस वक्त मौजूद थे। तो आप ये मुझे बताएं, जब आप 155 पे कॉल करते हैं तो उसके आलकार होते हैं 4। अब 4 आलकार 4000 लोगों का किस तरह मुकाबला कर सकते हैं? तो फिर दूसरी बात ये कि रश बहुत ज़्यादा था, तो पुलिस आई है लेकिन लेट आई है। पुलिस ने अपना किरदार अदा किया है। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि सारा कसूर पुलिस का है। वहाँ पर जो 4000 लोग थे, क्या किसी भी एक शख्स की गैरत नहीं जागी है कि वो उस लड़की को छुड़ा सके या उस लड़की के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है उसको आप रोक सके? मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ है वो एजुकेटेड की कमी है, वो तालीम की कमी है, वो शोर की कमी है। लोगों के अंदर ये शोर ही नहीं है कि हमारी माएँ बहनें अगर रोड में निकलते हम उनके साथ इस तरह का सलूक करेंगे, कल हमारी माएँ बहनें भी निकली उनके साथ इस तरह का सलूक हो सकता है। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि सारा कसूर पुलिस का भी है, पब्लिक का भी कसूर इसके अंदर है। अगर लोगों ने इस तरह का उनके साथ इस तरह की हरकत करने की कोशिश की है, क्या सबके सब जाहिल लोग थे? क्या सबके सब अनपढ़ लोग थे, अनएजुकेटेड लोग थे? क्या उनके पास तालीम शोर नहीं था या उनके पास इतनी भी सोच अकल नहीं थी? एक लड़की के साथ ज़्यादती हो रही है सरियाम, आप किसी के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं हुई है कि आप जो उसको छुड़ा सके थे अगर वो इस हालत के अंदर निकलती? जी थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, किस तरह बरहना किया, उसके कपड़े तक फाड़ दिए और हवा में उछालते रहे और एंड तक जब बारी बरकम पुलिस की नफरी फिर आई, फिर उसके बाद पुलिस ने आके ये मामला जो है ना सारा संभाला एंड पे जाके, जब 2.5 घंटे इस वाक़े को गुजर गए थे, क्योंकि पुलिस वाले 4-5 एहलकार होंगे जो भी थे और वहाँ पे 4000 लोगों के ऊपर काबू पाना बहुत मुश्किल था। मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो पुलिस को, जब पुलिस ने देखा था कि ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, तो पुलिस को फ़ौरन हमारी आर्मी को कॉल करनी चाहिए थी, क्योंकि आर्मी ने आके ये कंट्रोल संभालना था और उन लोगों को पकड़ लेना था। अब 4000 लोगों में से 400 के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है, तो वो 400 में कौन था क्या था सबको पहचानना भी बहुत मुश्किल है। बहरहाल मैं यही कहूँगी कि अल्लाह पाक इस कौम को हदायत दे और अल्लाह पाक सबकी माँओं बहनों बेटियों की इज़्ज़त को महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। थैंक यू सो मच। अल्लाह।